جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ جو علم ہے، جو دین کا علم تھا، اس کے اندر جو افزونی، اس کے اندر جو ترقی، اس کے اندر جو ارتقاء، اس کے اندر جو غور و فکر ہونا تھا، وہ سلسلہ رک گیا۔ عام طور پہ مسلمان جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں وہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ آپ نے تقلید کو اپنا لیا ہے اور آپ غور و فکر پہ آمادہ نہیں ہیں، لیکن جو علوم اسلامیہ کی تاریخ ہے اس میں تو ہمیں بے شمار علوم پیدا ہوتے ہوئے نظر آئے۔ علم کلام تھا، یہ فقہ کا علم تھا، تصوف ہے، فلسفے کی روشنی میں انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی۔ تو کیا مطلب اس رشتہ کیا گم ہو گیا جس کی وجہ سے دین کے علم کے اندر جو آپ کے خیال میں چیز ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی؟ دین کے علم کی بنیاد اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، یعنی قرآن مجید کی اگر علم پر حکومت قائم ہے تو دین کا علم صحیح نہج پر ہے۔ بہت اہم بات۔ اس میں غلطی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، جزوی لحاظ سے ہم کوئی انحراف کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ کیا اس اصول کو ہمارے علم نے آخری درجے میں مانا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، ہم بغیر ہدم والا کتاب منیر نہیں ہیں، اس لیے ہماری زندگی میں اس کتاب کو حکم کی حیثیت حاصل ہونی چاہیے، وہ ہمارے تمام اختلافات کا فیصلہ کرے۔ جب تمام اختلافات میں فیصلہ کن حکم کی حیثیت اس کو حاصل ہے تو پھر کوئی دوسری چیز بھی ہمیں پابند نہیں کر سکتی۔ اب آپ سلف کہیں، آپ اجماع کہیں، آپ کسی اور چیز کی قدغن لگانا چاہیں، آپ کسی امام کو لائیں، آپ کسی خاص دور کے لوگوں کو لائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کے مقابل میں ان کو ایک حیثیت دے رہے ہیں، یعنی اگرچہ الفاظ میں نہیں دیں گے لیکن عملی طور پر یہی ہوگا۔ تو اس لیے ہمارے ہاں نسخہ کیمیا کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہوگا۔ اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں اسی لیے موضوع بنایا اور یہ بیان کیا کہ میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کو دانتوں سے پکڑے رکھو۔ یہ دانتوں سے پکڑے رکھو کیا کوئی ایسی تعبیر ہے جس کا تعلق یہ ہے کہ ہم اس کو جزدان میں لپیٹ کر اپنے سینے کے ساتھ لگا لیں؟ نہیں، اس کو حکم بنائیں، اس کو میزان بنائیں، وہ فیصلہ کن حیثیت رکھے، وہ ہمارے علم پر حکومت کرے، وہ ہمارے دینی معاملات میں آخری فیصلہ سنائے۔ یہ حیثیت اس کو ہر جگہ حاصل ہونی چاہیے۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہوا۔ آخری جو اس باب میں چاہتا ہوں ذرا خاتمے سے پہلے یہ واضح ہو جائے، جس وقت آپ یہ تصویر پیش کرتے ہیں عمومی طور پہ ہم لوگ بعض بڑے حکماء کی زبانی یہ سنتے ہیں کہ بھئی اس وقت مسلمان قوم سے مثال کے طور پہ گزشتہ ایک صدی کے اندر اللہ تعالیٰ ناراض ہیں اور دین سے دوری ہمارا سبب بنی ہے اس وقت جو ہماری زبوں حالی ہے۔ تو بالعموم جو مسلمانوں کا ذہن ہے وہ اس طرح کی چیزوں کو ایک واعظانہ صوفیانہ قسم کے فکروں پر معمول کرتا ہے، کبھی اس سے کوئی اثر نہیں لیتا، لیکن آپ بھی یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے دین سے باہر کیف علم کی سطح پہ ہماری دوری ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی جو نصرت اور تائید تھی اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منہ پھیرا۔ ہم دو چیزوں سے محروم ہوئے نا، یعنی ایک اس چیز سے کہ جو کوتاہی تدبیر میں رہ جائے اس کے ازالے سے محروم ہو گئے۔ ٹھیک، یعنی اب تو جو تدبیر ہوگی اس کے جو امکانی نتائج قدرت کے قانون میں مقرر ہیں انہی میں سے کوئی نکلے گا، تو اس سے محروم ہو گئے۔ اور وہ کوتاہی اگر فرض کر لیجئے ہماری ساری کوشش کے باوجود رہ گئی ہو، ایک ایک کوتاہی ہونا، ایک ایک کوتاہی رہ جانا، اس میں اللہ کی نصرت آیا کرتی ہے، اس سے محروم ہو گئے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہیں جو بڑی اہمیت رکھتی ہیں ایک مسلمان قوم کی زندگی میں۔